کا کام کرتی ہے, ریاست کو گالیاں دیتی ہیں, اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں نا کہ یاسمین راشد اور وہ تمام لوگ جس میں مسلم جمشید چیمہ اور دوسرے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوتی؟ یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی, ان کو پتا تھا, ان کو پتا چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے, ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا, عمران خان صاحب کو بتایا, اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی, ان دونوں نے پریس کانفرنس میں الیج کیا ہم سب کو, اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا, اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ان کو بھی کسی اور ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو, محسن نقوی پہ ایف آئی آر ہم نے ضرور کرانی ہے, یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں, لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں, ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری حد تک نکال دیں, اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی اس شکیل, کیا نام, راجہ شکیل کے ساتھ انوالو تھیں, ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کرایا. اس کا میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا میں نہیں یہ بھولنے والا چیز, انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے, اور پتہ چل, اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی, پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے, جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم. بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے, آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تھینک یو. باقی سے جو کا جاؤ ڈاکٹر صاحب سے. آپ نے بھی فرمایا, آئی جی صاحب نے بھی فرمایا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس طرح کا کام کرتی ہے, ریاست کو گالیاں دیتی ہیں, ایجنسیوں کو گالیاں دیتی ہیں. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں نا کہ یاسمین راشد اور وہ تمام لوگ جس میں مسلم جمشید چیمہ اور دوسرے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوتی؟ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا, لیکن ہمیں ابھی نہیں, جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا, اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا, اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں, ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا, آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو اچھا ایک اور چیز, اگر میں کہتا کہ نہیں پتا, آپ کو پتا ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے, سب نے, کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا, آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے, یہ قتل ہوا ہے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں, کوئی اگر خاموش ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے, اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں, اور ہم خاموشی سے چپ کر کے, میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا, لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے, میرے بچوں پہ آئیں گے, گالی بھی دے لیں, آپ کا ظرف ہے, سب کچھ ہے, لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں, آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست, ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو, لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں, باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں, 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا, آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے, آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں
ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو, ایک دن پیچھے کر لو, 2 دن بعد کر لو, اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ, ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, بری حالت ہوئی, ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے, ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا, سارا کچھ ہوگا, ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے, آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں, آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے. میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے بھی رشتہ دار ہیں, آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے.